اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسلامی بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بڑی عید آنے والی ہے اور سنت نبوی کی پیروی، صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کے گھروں میں جانور بھی آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور کرے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توفیق دے کہ یہ سنت نبوی ہم لوگ ادا کر سکیں، سنت ابراہیمی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی روزیوں میں برکت ڈالیں، ہمارے کاروبار میں برکت ڈالیں، کیونکہ خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ سنت نبوی ادا کر سکوں، سنت ابراہیمی ادا کروں، لیکن کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انسان چاہ کے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتا، لیکن پھر بھی سارے معاملات اللہ کے حوالے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے ہمارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ بے شک دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو واچ کیا کریں تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ لوگوں نے ہی مجھے کامیاب کرنا ہے، کیونکہ میرا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی یقین ہے مجھے۔ اس نے ہی مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنا ہے، اور اس نے میرے لیے بھی راہیں کھولنی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی راہیں کھولے، آمین ثم آمین۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان نا بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ جان کے کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنی یہ عادت جو سی ہماری عادت چھوٹ جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اس عادت یہ گندی باتیں کرنا یا گندے مطلب مذاق کرنا۔ بعض دفعہ ایسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جہاں پہ سب لوگ مطلب ہوتے ہیں موجود، لیکن ان کے منہ سے نکل جاتی ہے باتیں، یا پھر وہ مطلب ان کو جانے انجانے میں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، جو کہ ان کو بعد میں شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ سب لوگ ہی ہم مطلب باتیں کر رہے ہیں یا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو اپنی اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، یا اللہ ہماری زبان کو صحیح کر دے۔ پھر آپ لوگوں نے، اگر آپ چاہتے ہیں خود صحیح ہونا چاہتے ہیں یا کوئی اور کسی اور کی عادت چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر 3 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 90 بار جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، یا وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے پر یا گلاس میں دم کرے، حسب ضرورت اس میں پانی بھرے، انشاءاللہ اجزل فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی۔ اور آپ لوگ جب بھی پانی پئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یا حمیدو، یا حمیدو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر دفعہ 3 دفعہ آپ لوگ اول و آخر دفعہ دروشی پڑھیں، اور پھر یا حمیدو پڑھ کے آپ نے 90 دفعہ کسی گلاس پر یا کسی پیالے پر دم کر لیں، اس میں پانی ڈالیں اور حسب ضرورت پی لیں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ میری یہ گندی عادت، فحش گوئی کی عادت جو سی ختم کرا دے، کیونکہ دیکھیں جی، انسان کی جو زبان ہے نا، وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کتنے کروڑوں کا مالک ہے یا اس کے پاس کتنا علم ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں کسی محفل میں کہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا کردار سامنے آتا ہے۔ بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، اور اس کو کس طرح کی عادات ہیں، یا کس طرح اس بندے کو زندگی گزارنے کا آپ کا کیا ان کا ڈھنگ ہے۔ تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو سی نا ہماری زبان ہی ہمارا تعارف کرواتی ہے، اور جب ہم بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر اس بندے کو دوسروں کو سمجھ آتی ہے کیا۔ پھر اس کے بعد یہ آج کل لوگوں نے اپنی زبان کو اور اپنے اوپر اتنے خول چڑھا لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ اتنا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یقین مانیں کہ بندہ کہتا ہے شاید میں ہی جھوٹا ہوں، یا یہ دوسرا بندہ یہ صحیح ہے۔ اور بات تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کی بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، تو پھر اس نے جو باتیں کرنی بندہ یقین کرتا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا بندہ ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، نہیں سمجھ آتی کسی کی کہ کوئی کیا کرے، یا اس لیے سچائی کی طرف چلیں۔ اپنے اوپر جو بناوٹ کے آپ لوگوں نے خول چڑھائے ان کو اتار دیں، کیونکہ یہ خول سارے ادھر تک ہی رہ جانے ہیں۔
جب ہم نے اوپر جانا ہے تو صرف کیا ہونا ہے، ہمارے پاس اخلاق ہونا ہے، ہماری اچھی باتیں ہونی ہیں. اور اگر آپ اچھا بن کے اچھی باتیں کر کے آپ کسی شخص کو دھوکہ دیتے تھے، وقتی طور پہ آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن اس کامیابی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وہ وقتی کامیابی ہے. آپ وقتی کامیابی حاصل کر کے آپ دولت بھی کما لیں گے، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں تو شاید آپ اس کو دھوکہ دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، آخر ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آتی ہے اور آپ لوگوں کا سچ ضرور سامنے آتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے اوپر جانا ہے، اور اوپر سب سے بہترین عمل کیا ہونا، ہمارا اخلاق ہونا ہے. کہ جو اور ہماری نیتیں، جب ہماری نیت اچھی ہوتی ہے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب کام کرتے تو اللہ تعالیٰ، دیکھا نا بعض لوگ کتنے بھولے بھالے سے ہوتے ہیں، سادے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود ہی نیکی کا اور ان کی اچھائی کا صلہ دے دیتا ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اپنے کردار کو اس طرح بنائیں کہ آپ کی بات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. اگر بعض دفعہ کہ ہم لوگ کوئی سچی بات کرتے ہیں تو جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے خلاف بہت برا ہو گیا. لیکن اگر آپ سچی بات کر رہے ہیں تو آپ مت ڈریں، کیونکہ سچ کہنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ آخر میں ضرور ذلیل و رسوا ہوتا ہے. کیونکہ سچ جو ہے نا، اس کو کسی کی کوئی ڈر نہیں، سانچ کو کوئی آنچ نہیں. یعنی کہ سچے بندے کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سچا جو چاہتا ہے وہ سچا ہی رہتا ہے. وقتی طور پہ وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، سچ میں اس کو دوسرا بندہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی باتوں میں لا کے دوسروں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بندہ تو بہت اچھا ہے. لیکن اس طرح کے بھی حالات پیدا ہو جائیں تو اب گھبرائیں مت، پریشان نہ ہو، اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں کہ یا باری تعالیٰ میرا معاملہ تیرے حوالے ہے اور تو نے ہی بہترین راہ نکالنی ہے. اور وہ بہترین راہ نکالنے والا ہے. بے شک وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ نیتوں کے راز جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا، ایک ابھی فون آ گیا ہے مجھے، وہ پتہ نہیں انہوں نے نیٹ سے میرا نمبر لے لیا. نمبر لے کے تو کیا کر رہے ہیں کہ سب لوگوں کو میرا نمبر سینڈ کر رہے ہیں کہ یہ نا بے نظیر کے پیسے مطلب میں دے رہی ہوں. میں تو خود مجبور ہوں، بے بس عورت ہوں. میں تو اللہ کے سہارے پہ، میرا تو جوان بیٹا چلا گیا، میرا تو کوئی آسرا نہیں، اللہ کے آسرے پہ ہوں. تو لوگ مجھے بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہیں جی آپ میں کیا بہتر میں کتنے دینے نے. میں تو خود اللہ کے آسرے پہ بیٹھی ہوں. دیکھیں نا جھوٹ کہاں کہاں چلتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو مجھے رات سے اتنے فون آ گئے ہیں، میرا واٹس ایپ بند ہو گیا ہے. پتہ نہیں واٹس ایپ کو کیا ہو گیا ہے، وہ واٹس ایپ کسی نے کیا کر دیا ہے. میرا واٹس ایپ نہیں چل رہا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی واٹس ایپ آپ کا چل رہا ہے. اب یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ اب کتنے معصوم لوگوں کو آنچ دلائیں گے جی آپ کو بے نظیر کے پیسے ملیں گے. نمبر میرا دے رہے ہیں، میں خود پریشان ہو گئی ہوں. ابھی ریکارڈنگ کے دوران بھی ایک فون آیا کہ جی وہ آپ کا نمبر آیا تو آپ کا میسیج آیا کہ آپ بے نظیر کے پیسے دے رہی ہیں. میں بے نظیر کے پیسے کہاں سے دوں گی؟ میں ایک مجبور اور بے بس اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں. میں تو اللہ پہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا جس مقصد کے لیے میں نے چینل بنایا ہے میں کامیاب ہو سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں نے فحش گوئی اور گندی باتوں سے جان چھڑانے کے لیے یا جو میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ پھونکنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گندی عادت چھوٹ جائے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر زندہ رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو بناؤں گی اسی طرح اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلانے کے لیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ تعاون کریں. اللہ آپ کی مشکلیں آسان کریں اللہ تعالیٰ، اور میری بھی راہیں کھولے. بے شک اللہ بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے. اللہ حافظ.